نہیں کرنا، ضرورت کے مطابق. اور لفظ قلوب پہلے ہے یا واشربو پہلے ہے؟ لفظ قلوب پہلے، واشربو تو بعد میں. اللہ کا جو حکم ہے قلوب پہلے کھائیں، واشربو، لیکن قلو اور واشربو میں ولا تسرفو کو کبھی نہ بھولیں. تو میری بیٹیوں، بہت چیزیں تھیں انسان کی تخلیق کے سلسلے میں. تو بیٹیوں میں عرض کر رہا تھا، یہ تو بہت بڑا موضوع میں لکھا تھا. تو آج کے اس اجتماع میں یہ بھی آپ سے عرض کروں گا، شاید آپ کو علم نہیں ہے، ان کے گھر بھی دعا خانہ ہے، بے شک پوچھ لیجئے. آپ سب کے گھروں میں دعا خانہ ہے، اور آپ سب کے گھروں میں دعا خانہ ہے، پتہ آپ کو نہیں ہے. کاش وہ دعا خانہ ہم کو پتہ چل جائے تو بیمار کبھی نہ ہو. دعا خانہ وہ باورچی خانہ، میں تو آپ تو کچن کہتے ہیں، مجھے تو پتہ نہیں کچن کیا بلا ہے. باورچی خانہ ہر گھر میں ہے. جب بھی کوئی تکلیف ہو باورچی خانے کا رخ کریں. اگر خدا نہ خواستہ آپ کو معدے میں تکلیف ہو گئی ہے تو جائیں باورچی خانے کی طرف. معدے میں درد اس وقت پیدا ہوگی جب معدے میں غذا رک جائے گی. یہ سمجھ لیں، معدے میں درد اس وقت پیدا ہوتی ہے. اچھا ایک اور سن لیں، جسم میں جہاں بھی درد ہوتی ہے وہاں رکاوٹ ہوتی ہے. اگر سر میں درد ہے تو نزلہ روک گیا یا ریا بن گئے. اگر بازو میں درد ہے تو بازو میں رکاوٹ آ گئی. اگر جوڑوں میں درد ہو گیا، بڑے جوڑوں میں، تو رطوبات روک گئی ہیں جوڑوں میں. کیوں روک گئی؟ وہ طبی حرارت نہیں پیدا ہو رہی، خون کے سرخ ذرے کم ہو گئے جو گوڈے رہ کے بہ گئے ہیں. جی جوڑوں میں درد میں چیلنج کرتا ہوں، دنیا کا کوئی فرنگی ڈاکٹر آج تک جوڑوں کا علاج نہیں کر سکا. وہ ٹیکے بھی جوڑوں میں لگاتے ہیں لیکن آرام نہیں ہے. وہ کیا ہے جی، ہم ڈاکٹر صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب تو ہیں، ٹیکے کیوں؟ جی وہاں جو رطوبات جمع ہے نا وہ تسکین پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو وہ جب تک اثر رہے گا وہ مسکن ہوتے ہیں، ان میں وہ ایسی ادویات ہوتی ہیں وہ بے حسکا دیتی ہیں. تب آدمی سمجھتا جی مجھے آرام آ گیا. کیا بات ہے، کیا فراڈ ہے. جتنے بھی ٹیکے لگائے جائیں وہ درد اور بڑھے گا. جوڑوں کا درد اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک خون کے سرخ ذرے نہ پیدا ہوں اور مزاج کے مطابق اس کا علاج نہ کیا جائے، اس میں حرارت پیدا کی جائے. جب حرارت پیدا ہو جائے گی تو رطوبات خود بخود ہی بہ جائیں گی. یاد رکھیے بیٹیوں، جہاں بھی درد ہے، اگر جوڑوں میں درد ہے رطوبات روک گئیں. اگر سر میں درد ہے وہاں بھی رطوبات کا اجماع ہو گیا. اگر خدا نہ خواستہ دل میں درد، جاؤ ڈاکٹروں کے پاس، ذہنوں کا آپریشن کراؤ. وہ مرغے پھنس گئے جی، ڈاکٹر صاحب ان سے لاکھوں روپے لے رہے ہیں. بیٹیوں، اللہ سبھی کو شفا دے. پہلے قلوب واشربو کو مستحکم کریں. اگر خدا نہ خواستہ دل کا درد محسوس کریں تو کھانا پینا بند کر کے صرف گرم پانی پینا شروع کر دیں. انشاءاللہ دل کا درد نہیں رہے گا. عجیب بات ہے جی، عجیب بات. پورے چائنا میں یہ ہمارے ملک کے بڑے بڑے جو یہودیوں کے ایجنٹ ہیں وہ یہ بات نہیں مانتے، لیکن ہماری یہ بات چائنا والوں نے سن لی. آج کل پورے چائنا میں گرم پانی پی رہے ہیں لوگ. وہاں ٹھنڈے مشروبات، ذائقہ تو بڑا ہوتا ہے بوتلوں میں جی، کمال ہے. بوتلوں میں ذائقہ بڑا ہوتا ہے. میرے بھی ساتھ بھی آئے ہوئے ہیں شریک زندگی، وہ کہتے ہیں پیپسی دو ہمیں. یہ جو بوتلیں ہیں مروج سے زہر ہے.
یہ جا کر معدے کے نظام کو تہوبالا کر دیتی ہیں۔ آج کے بعد یہ کوشش کریں کہ مشروبات چھوڑ دیں۔ ایک اور سن لیں، سردی کا نام کیا ہے؟ موت۔ اور گرمی کا نام کیا ہے؟ چھوٹی عمر میں پڑھا تھا، ہے حرارت کی کمی بیشی فقط، ورنہ جاڑا کیا ہے اور ہے گرمی کیا۔ جب سردی بڑھ جائے گی تو جسم بیماریوں کا مرکز بن جائے گا۔ جب جسم میں طبی ہیٹ پیدا ہو جائے گی تو کیا بات ہے، بیماری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ اگر معدے میں تکلیف ہو گئی تو کیوں ہوگا جی؟ نبض دیکھیں کیم صاحب، بالکل کھایا یہ کھانا کیا ہے؟ بس جلیبیاں کھائی ہیں، اوپر سے میں نے وہ دہی بھی کھا لیا۔ گھر گیا، وہ گھر والی نے کہا بھی حلوہ بنایا ہوا، یہ حلوہ دے کر میں نہ رہ سکا، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا۔ انہاں کیا ہے جی؟ وہ عجیب بات ہے، یہ سمجھ بھی نہیں آ رہی ہویا کیا ہے۔ بیٹیوں یاد رکھیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں، بے وقت کھانا، ہر وقت کھانا، بکریوں کی طرح منہ، بکریاں ہر وقت کھاتی ہیں، آپ بکریوں کی طرح تو نہیں نا، آپ تو ماشاءاللہ خدا میں ہیں۔ ہر وقت کھانا، ہر چیز کھانا، جو لبے کھا جانا، اوپر سے بوتلیں پی کر جی جین ڈاکٹر کے پاس، دل کو پتہ نہیں کیا دھونا کیا ہے جی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک اور یاد رکھیں، اللہ کا پیغام اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، یہ بھی خدا کے پیغمبر کی پکار ہے۔ اللہ کے پیغمبر، وَإِذَا مَرِضْتُ، بیمار خود ہوتا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا، شفا کب آئے گی؟ کہاں سے آئے گی؟ کس ہسپتال سے آئے گی؟ کس دعا خانے سے شفا فیض یاب ہوگا؟ او جی میں پھرا فلان ڈاکٹر کے پاس، فلان ڈاکٹر کے پاس، شفا نہیں۔ کیا مت ماری گئی؟ کاش یہ ہمارے ذہن کی دنیا میں آج ہی بیٹھ ہوا۔ جب ہم اللہ تعالی کے احکامات کو اپنی زندگی پر، کلو واشربو کو، اور ولا تسرفو، یقین جانیے بیماری کا تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ کمال ہے جی۔ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں، وہ مجاہدین جن کے ہاتھوں میں 9 تلواریں ٹوٹ جایا کرتی تھیں، وہ غازی تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا تھا ذوق خدائی، وہ لوگ۔ اور وہ لوگ کھاتے کیا تھے جی؟ پیڑ پر پتھر بندے ہوئے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 پتھر صلی اللہ علیہ وسلم، اور طاقت بے پایا طاقت۔ ان کی غذائیں کھجوریں تھیں، انسان آٹا جو کی روٹی تھی، اس میں خمیر نہیں بنتا، اور وہ بوتلیں تھیں اس وقت جی، پیپسی، سیمون اپ وغیرہ، وہ گرم پانی تھے، گرم پانی، تازے پانی، وہ وہاں فریجیں نہیں تھیں، وہ تازے پانی یا گرم پانی پیا کرتے تھے۔ جو کی روٹی، کھجوریں، محرک غدد، محرک عضلات، محرک اعصاب چیزیں کھا کر، کیا بات ہے، کہیں رکاوٹ بنتی نہیں۔ بیٹھیو، رکاوٹ کا نام بیماری ہے۔ یوں سمجھے جو گندا، جب پانی رک جائے تو وہ غلیظ ہو گیا، جب چل پڑا تو پاک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جب رکاوٹ بن جائے گی جسم کے کسی حصے میں، بیماری بن جائے، اور رکاوٹ سب سے پہلے یہ معدہ صاحب ہے، اس معدے کو فاقہ دیں اور اتنی غذا بیٹا کھائیں جو ہضم ہو جائے، اور اس وقت تک کبھی نہ کھائیں جب تک شدید بھوک نہ لگ جائے۔ ہر گھر میں دعا خانہ، اگر آپ کو پیٹ میں درد ہے اپنے دعا خانے میں جائیے، کسی ڈاکٹر کے پاس مت جائیں، جہاں ڈاکٹر صاحب ہیں وہ غصے نہ ہو جائیں مجھ سے، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، یہاں ڈاکٹر صاحب ہیں،
کہیں وہ مجھ سے پتہ نہیں کیا کریں گے. آپ پھر دعا خانے چلے جائیے, وہاں دار چینی لے جیے, موٹی لاچی لے لیجیے, وہاں دیکھیے اجوین کو بھی وہاں رکھ لے, اجوین بھی لے لیجیے. اس کا بیٹا آپ نے کعبہ بنانا ہے, کعبہ بنا کر وہ پی جائیں. جب وہ کعبہ اندر جائے گا تو پیٹ کی ساری حرارت برودت جو ہے, پیٹ کی ساری برودت ٹھنڈک وہ حرارت میں بدل جائے گی. جب حرارت پیدا ہو جائے گی تو پیٹ کی درد کا نام و نشان نہیں رہے گا. کمال ازما لیں. اگر آپ کو کہیں سے خون آ رہا ہو, جب عضلات میں تیزی پیدا ہو جائے, سوزش پیدا ہو جائے, یہ طبی مسئلے, جب اندر غیر طبی ہیٹ پیدا ہو جائے, یوں سمجھیے, تو خون بھی آ سکتا ہے, منہ سے بھی خون آ سکتا ہے, نکسیر بھی آ سکتی ہے, پخانے سے بھی خون آ سکتا ہے, پیشاب او جی کیا ہو گیا, دوڑیں ڈاکٹر کے پاس, کیا ہو گیا, خون آ رہا ہے, بس اب مر جانا جی, یقین پیدا ہو جاتا ہے. او کمال ہے. چاہے آپ میں دعا خانے میں ہلدی بھی مل جائے گی اور ساتھ سونف بھی ہوگی, سونف اور چینی, تو میرا خیال ہے اور کچھ ہو جانا, اور چینی کیا بات, چینی بھی ہوگی آپ کے دعا خانے میں. ایسا کیجئے, ہلدی, سونف, چینی, زیرہ سفید بھی مل جائے گا وہاں. یہ چاروں چیزیں ملا رہے ہیں, اس کو باریک کر لیں, یہ اس کو پھانک دیں, انشاءاللہ خون رک جائے گا. بیٹیوں خون رک جائے گا انشاءاللہ. جہاں سے بھی خون آ رہا ہو, اگر زیادہ خون آ رہا ہے بساؤ کا جو ہوتا ہے, تو اس کو 5 منٹ بعد کھائیں. ہلدی کیا بات ہے, ہلدی کمالات. اور کیا بات ہے, وہ پیٹ درد جی, پیٹ درد کا پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں, وہ اجوین کا کعوہ پئیں. اب ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں ناراض نہ, اجوین کے ڈاکٹر صاحب اجوین یاد رکھیے, ان کو شاید پتا ہونا ہی, ڈاکٹر صاحب نو اجوین یہ بیس کو پین ہے جو ہے, اسی انجیکشن ہے. ان بیس کو پین کا جو ماخوذ ہے وہ اجوین تو ہے, اجوین ہی تو. ہماری بحث یہ ہے کہ اجوان کو اجوان رہنے دیں, اس میں کیمیکل نہ شامل کریں. صرف جوین کو ابال کر اگر آپ پی لیں گے, ابال کر کیوں جی بھائی, جب ابالیں گے تو پانی میں لطیف اجزاء شامل ہو جائیں گے. لطیف اجزاء شامل ہو کر جب پیئیں گی آپ وہ پانی, تو بہت تیزی سے وہ سرایت کرے گا, وہ ایٹم کی شکل بن جائے گا, فوری آرام آ جائے گا. بیٹیوں خدا نہ خواستہ اگر دل کی تکلیف بن گئی, اللہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے, وہ بنتی تاب ہے واحدہ مریض, تو معلوم ہو گیا پیٹ درد بھی واحدہ مریض, تو گوڈوں کی درد بھی واحدہ مریض, گوڈوں میں آہو جی واحدہ مریض, تو یہ کھانے پینے کی بے دالی ہے. اچھا ہارٹ کا مسئلہ بن گیا جی, نہیں یہ بھی واحدہ مریض, تو یہ خود ہی میں نے بیمار ہوا. کیا بنا کیا جی, میرا خراب تھا, میں کھائی گیا جی, وہ حرارت کم ہو گئی, وریدوں میں مواد جمع, یہ وینوں میں مواد جمع ہو جاتا ہے. دل کی مختلف صورتیں, عزم قلب وہ بھی ہوتا ہے, دل کا پھیل جانا, سکڑ جانا, اس کی مختلف کیفیات ہیں. اور ایک یہ ہے کہ وینوں میں مواد جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ تو کیا یہ جو مواد ڈاکٹر کہتے ہیں جی اس کو لٹا دو, اور جی لاکھ روپے 2 3 4, اب تو لاکھوں نہیں کروڑوں روپے جی ہو گیا, کمال ہے جی, لٹا دو, پیر سے چیریں گے سارا آپریشن کر دیں گے. اچھا وہ 2-3 گھنٹے کے بعد یہ لاکھوں روپے. بیٹا یاد رکھیں, اگر یہ شکل خدا نہ خواستہ پیدا ہو جائے, کھانا بند کر دیں,
وہ جو وینوں میں غیر طبی مواد جمع ہو چکا ہے کیا وہ ریورس نہیں ہو سکتا؟ جو عوامل وینوں میں مواد جمع کر رہے ہیں وہ ریورس کر دیں. دیکھیے اپنی معدے کیا کیفیات ہے. معدے کو درست کیجئے، حرارت کم ہوگی اور حرارت کو پیدا کیجئے. ایسی غذائیں چھوڑ دیں جن غذاؤں میں برودت ہے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اگر خدا نہ خواستہ یہ درد شروع ہو گیا فوراً جائے آپ دعا خانے میں. یہاں جوین کو لیں، رات کم ہو گیا ہے، جوین کا کعوہ پی لینے سے دوران خون کی رفتار تیز ہو جائے گی، انشاءاللہ درد ٹھیک ہو جائے گا. اگر ایک اور صورت ہے، درد دل کی شکل میں الائچی سبز مثلا سکیڑ پیدا ہے، غیر طبی ہیٹ پیدا ہو گئی ہے، تو ایسا کریں اپنا زیرہ سفید، الائچی سبز اور سندل سفید کا کعوہ بنا لے، یہ پی لے، انشاءاللہ اس کے ساتھ فوری آرام آنا شروع ہو جائے گا. تو بیٹیوں، دل میں لاکھوں ہی ارماں ہیں پنہا میرے، بات کرنے کا بھی مجھ کو آتا ہے ڈنگ، پر کروں میں کیا ساتھ ہی چھوڑ دے میری تاب سخن آپ کے سامنے. بہت کچھ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا تھا، تو اپنے باورچی گھر کے باورچی خانے کو آج کے بعد دعا خانہ بنائیں گی بیٹیوں. آج کے بعد بیمار تو نہیں ہونا کہ ہونا ہے؟ بیمار اللہ کرتا ہے یا خود بیمار ہوتے ہیں؟ اچھا یہ سمجھ آ گئی. وائزہ تو پھر فا ہوا یا فرجو کیا جائے کھانے کی طرف، اللہ کے قوانین کی طرف. اس نے جو حکم صادر فرمایا ہے ہماری صحت کے لیے، کاش کہ ہم اللہ قرآن کا مطالعہ طبی لحاظ سے کریں، والتین والزیتون کو پڑھیں، لقد خلقنا الانسان لفی احسن تقویم کا مطالعہ کریں. ہائے افسوس ہم قرآن کو پتہ نہیں کس انداز سے ہم پڑھ رہی ہیں. یہ طبی شعبے کو حذف کیا گیا ہے. وعاد آسہا و باصالحا قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر کا مطالعہ کر لیں. کاش کہ ہم اللہ کا قرآن طبی لحاظ سے ہمارے جامع میں یہ مروج ہو جائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشادات فرمائے وہ ہمارے دل کی دنیا میں ڈھل جائیں. تو وہ پھر کبھی یہ نہ ہو واعظہ مریض تو کیوں تو ہم کبھی پھر بیمار نہیں ہیں، کیونکہ فہو یشفین. ہماری توجہ ہمارے دل میں جو چیزیں بس چکی ہیں فہو یشفین، اللہ تعالیٰ کے احکامات نے ہمارے دل کی دنیا میں جگہ لے لی ہے. اب ہم نے بیمار ماشاءاللہ. اچھا بیٹیوں، جمعے کا پروگرام بھی ہے اور اب میں واپس لوٹتا ہوں اپنے اللہ کی طرف، اور میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اور آپ بھی دعا کہیے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. آگے کیا ہے جی؟ ماشاءاللہ بیٹیوں، آپ کو سمجھ پوری آ چکی. اللہ کے احکامات کو ہمارے دلوں میں آ جائیں. اے اللہ، ہم تجھی سے سوال کرتے ہیں، ہم تیرے گداگر ہیں. اے اللہ، ہم تیرے محتاج ہیں. اے اللہ، تیرے پیغمبر نے یہ صاف فرما دیا، اذهب الباس رب الناس. کاش کہ حضور کا پیغام ہمارے دلوں کی دنیا میں ڈھل جاتا. اے اللہ، تیرے پیغمبر نے فرمایا، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی زبان مبارک نے گہر افشانی فرمائی. یہ الفاظ ان کی زبان کے ہیں، کاش کہ ہمارے دلوں میں آ جائیں. اذهب الباس رب الناس. اے بیماریوں کے دور کرنے والے پروردگار، ہم نادان ہیں.
اے اللہ ہمیں شعور زندگی سے آشنا کر دے. اے اللہ ہمیں کھانے پینے کے جو اوصاف ہیں وہ ہمارے دلوں کی دنیا میں بست ہیں. اے اللہ ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں, دنیا کی بھی اور آخرت کی ہمیشہ کامرانیوں کے بھی. اے اللہ ہم سب کی صحتوں کو قابل رشک بنا دے تاکہ ہم تیرے دین کو اپنے گھروں میں, اپنی زندگیوں میں, اپنے گھروں کی چار دیواری میں, اپنے گاؤں میں, اپنے معاشرے میں, اپنے خاندان میں. اے اللہ جب ہماری صحت بنے گی تو پھر آپ کا پیغام جو ہے وہ عوام تک ہم پہنچا سکیں گے. اے اللہ ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں, تجھ سے فریاد, اللہ تجھ سے دعا مانگتے ہیں, اللہ تجھ سے التجا کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اے اللہ رشد و ہدایت کے لیے ہمارے دل کو, دنیا کو کھول دے, ہمارے سینوں کو کشادہ کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور اللہ ہم یہ بھی دعا مانگتے ہیں کہ ہماری زبان کو وہ قوت گویائی عطا فرما دے. ہماری زبان کو لسان, اتنا پیارا لسان کے موضوع پر میں نے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا. ہائے لسان, اے اللہ ہماری لسان کو ایسا بنا دے. مل لسانی, ایسی پیاری زبان بنا دے جب ہماری زبان بولے, گفتگو کے انداز اختیار کرے تو ہماری زبان سے گل کھل جائیں. ہماری زبان کی مٹھاس سے دنیا امن و سکون پائے. یفقہوا قولی. اے اللہ ہماری مل لسان, ہماری زبان کو اتنا پیارا بنا دے جب تیرا پیغام ہم لوگوں کو سنیں ان کی دل کی دنیا میں ڈھل جائے. وآخر دعوانا. جی سوال ہے, فرما رہے ہیں دل کا کیا ہو جی, حجم بڑھ جائے تو کیا؟ حجم عزم قلب اسے کہتے ہیں. طبی صورتحال میں جب حجم بڑھ جاتا ہے نا, اس حجم کو تحلیل کرنے کے لیے بیٹا اللہ پاک نے زنجبیل بنایا. کیا بات, زنجبیل اور الائچی سبز کا کہوہ پینا شروع کر دیں تو انشاءاللہ وہ جو بڑھ چکا ہے نا حجم, جو وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ اعتدال پر آنا شروع ہو جائے گا. یہ بہت بہترین زنجبیل. اور زنجبیل کے پھل و اثرات یہ محرک غدد ہے. زنجبیل جگر کے لیے بھی بہت بہتر ہے. زنجبیل اور آم کو تحلیل کرنے میں بہترین اللہ تعالیٰ نے جسے بنایا. اس کے علاوہ فلفل سیاہ جو ہے وہ بھی اور آم کو تحلیل کرتی ہے, جسے کالی مرچ کہتے ہیں. اس کے علاوہ اپنا ریون خطائی ہے, وہ بھی بہت اچھا سا کرتی ہے. سنا مکی, کیا بات, سنا مکے کی پہاڑیوں پر اگنے والی سنا مکی. اس زمانے میں بکریاں کھایا کرتی تھیں, آپ بھی کھاتی ہوں گی. وہ سنا مکی کا کہوہ پینے سے ورمیں بھی تعلیل ہو سکتی ہیں. اور جی دل کی دھڑکن تیز ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جب دل کی دھڑکن تیز ہو جائے نا, تو یہ آپ بھی سوچ رہے ہیں, جب دل کی دھڑکن بیٹا تیز ہو جائے تو وہ غائب تبھی ہوتی ہے. اس کے لیے مربع گاجر اور مربع سیب اور مربع آملہ برابر وزن کوٹ لیا جائے تو یہ صبح کھانا, یہ جوار شاہی بن جائے گی نا, تو یہ کھانا یہ کھائیں اور صرف سبزیاں ہی کھائیں اور الائچی سبز زیرہ سفید کا کعبہ پئیں. انشاءاللہ دھڑکن جو جسے اختلاج قلب کہا جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. ہیپیٹائٹس اور شوگر کے علاج کے لیے بھی کوئی نسخہ بتا دیں. ہیپاٹائٹس یہ بیٹا مرض تو پرانا تھا, لیکن فرنگی طب نے ہیپاٹائٹس پرانی مرض کا نیا نام رکھ دیا. ہیپاٹائٹس یہ خون کے اندر غلط قسم کے جو تافن بنتا ہے نا, خمیر بنتا ہے, تو پھر جراثیم بن کر وہ پورے خون میں ہوتے ہیں. وہ
یوں سمجھیے، ایک میں آپ کو مثال دوں، آٹا رکھا ہوتا ہے نا، آٹا، اس میں خمیر پڑ جائے، خمیر بن جاتا ہے تو وہ خمیرہ آٹا بن گیا، مزید پڑا رہے اس میں غلط قسم کی بدبو آئے گی، اگر مزید پڑا رہے تو اس میں جراثیم بن جائیں گے۔ تو یہی تو حال ہے ہمارے جسم کا بھی حال ہے، خون میں غلط قسم کی وہ متعفن جب خون ہو جاتا ہے، غدد ناقلہ اور غدد جاذبہ یعنی صفرا کا منتقل کرنا اور جذب کرنا، وہ جب صفرا خون میں مکس ہو جاتی ہے تو اسے وہ جرکان بھی کہتے ہیں، جرکان ہو گیا، اس کا بیٹا علاج یہ سبزیاں ہیں، سبزیاں سے بہتر مولیاں، کیا بات ہے، مولی، گاجر، مونگرے اگر تہیا کر لیجئے 3 ماہ تک کھائیں، یہ صرف غذا، اور یقیناً نام و نشان تک نہیں رہے گا ہیپاٹائٹس کا، تو ڈاکٹر پھر منہ دیکھتے رہ جائیں گے، وہ یہ کیا بن گیا، 55,000 کا ٹیکہ لگا رہے ہیں، ہفتے کے بعد 55,000 کا ایک ٹیکہ، غریب آدمی کیا کرے؟ ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ میری بہنوں کو ہمت دے کہ جو ادویات کی فراہمی کے سلسلے میں وہ لیور کے عام مرض ہو رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو ہوتا کیوں ہے یہ بھی سوال ہے، جی یہ کیوں ہوتا ہے؟ بیٹا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ سرخ مرچوں کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ جو مرغا ہے نا اس کی غذا ہے نا اتنی زہر والی غذا ہے، یہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مس کر کے یہ جس کا مرغا بنتا ہے دنوں میں بن جاتا ہے، جتنی تیزی سے یہ گوشت بنتا ہے اس کے اندر ایسے زبردست وہ صورتیں ہیں جو لیور کے لیے خاص نقصان دہ ہیں، تو اس سے بچنا بہت بہتر ہے، اس سے دال کھانی بہتر ہے، نہ کھانا بہتر ہے۔ آپ نے تو نہیں آئی مرغا میرے لیے پکایا؟ اچھا، اس کے علاوہ وہ ہیپاٹائٹس کے بعد علاج بیٹا یہ ہے کہ اس کا ہیپاٹائٹس کا یقینی علاج، اس کا کعوہ پیجئے، سندل سفید الائچی سبز میں ڈال لیں، سلام مکی ڈال لیں، گڑ سرخ ڈال لیں، یہ کعوہ جو ہوگا یہ انشاءاللہ ادرار بھی پیدا کرے گا اور مرض بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ وہ تو بات پہلے کر چکا ہوں جی، جوڑوں کو درد کے لیے اس کا جو علاج غذائی علاج ہے وہ غذا یہی ہے کہ اپنا سبزیاں اور اس میں گوشت ہو، اس میں ادرک جو ہے نا وہ زیادہ مقدار میں کھائیں۔ جوڑوں کا درد اس وقت تک کبھی نہیں جا سکتا، لاکھوں ٹیکے لگوا کر دیکھ لیجئے، اس کو آہستہ آہستہ جو اس کا فطری علاج ہے، فطری علاج تو یہ سرنجاں ہے، اس کا سرنجاں فلفل سیاہ، سرنجاں شیریں اور سرنجاں تلخ، یا جو دوائی ہے جو معجون سرنجاں کے نام سے معروف ہے، وہ آپ کھانا شروع کر دیں تو آہستہ آہستہ درد جو ہے نا انشاءاللہ وہ، لیکن دیر لگے گی۔ یہ نہیں ہوتا کہ آج بیٹی کو داخل کرایا جامعہ الہدا میں، صبح جی بیٹی نے ماشاءاللہ فاضلہ بھی کر لیا، یہ تو نہیں ہوگا، اس کا وقت درکار ہے، آہستہ آہستہ یہ سرنجاں اس کو کھلائیں، صرف ادرک کا کعوہ پلانا شروع کر دیں تو درد آہستہ آہستہ تعلیلنا شروع ہو جائے گا۔ ادرک کا کعوہ بے شمار بیماریوں کا علاج ہے، اور جراثیم یہ جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے ادرک کا کعوہ۔ مسوڑوں سے خون آنا، منہ سے بدبو آنا، دانتوں کی پلاہٹ کے لیے کیا علاج ہے؟ ہاں، یہ جو مسئلہ جی، یہ معدہ خراب جب ہو جاتا ہے نا، معدے میں خمیر بنتا ہے، جب معدے میں خمیر بنتا ہے تو منہ سے بہت بدبو آتی ہے۔ بدبو دور کرنے کے لیے صرف دار چینی لونگ کو برابر وزن پیس لیجئے، یہ چمچی صبح دوپہر شام کھائیں، چھوٹی چمچ، انشاءاللہ منہ کی بدبو ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ اور جی، ہاتھوں پر بہت زیادہ پسینہ آتا ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ پسینہ ہاتھوں پر آنا، اس کا علاج یہ ہے جی کہ وہ جو ہے نا وہ سبزیاں بھی بہتر ہیں، اور زیرہ غدیہ صابی ہماری دعا ہے، اس میں اصل یہ اب تو بتانا زیادہ، ریوند سارا ہے، سونڈ ہے، اس میں ریوند خطائی ہے، اس میں فلفل سا ہے، یہ کہ اصل میں ہر مزاج کو ایک مزاج نہیں ہوتا، پسینہ ہاتھوں میں آنا اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، یہ مزاج کے مطابق ہی ہوگا، جب جو نبض جو غمازی کرتی ہے
اس کے مطابق کریں گے تو پسینہ انشاءاللہ کم ہو سکتا ہے. جی ہاں. بلڈ پریشر بہت ہائی رہتا ہے، اس کا کیا علاج؟ بلڈ پریشر آج کل جو عام مرض ہے، جو اسلام آباد کا جو ہے نا ادارہ وہ بھی فیل ہو چکا ہے، وہ بیچارہ پریشان ہے. بلڈ پریشر یہ سمجھیے بیٹا پانی بہ رہا ہے نا، آگے رکاوٹ آ گئی، اوپر کا ایسا تغیانی آ جائے گی، نیچے لو ہو جائے گا. جب دوران خون میں رکاوٹیں بنتی ہیں نا تو اس کا نام یہ بلڈ پریشر، یعنی خون کا دباؤ بڑھ گیا. وہ جہاں رکاوٹ آئے گی اوپر کسی میں دباؤ تو بڑھ جائے گا. تو اسے صحیح کرنے کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے بیٹا کہ سبزیاں ہی کھائی جائیں تو وہ بہتر ہے، اور یہ قہوہ پیا جائے. اس کے لیے چندن، سفید چندن، زیرہ سفید. اب میری ضرورت تو میرا حل نہیں پڑے گی، کام خراب کر رہا ہوں. اور یہ لکھ لی چندن، زیرہ سفید بھی لکھ لیا، اور فلفسا لکھیں. فلفسا کسے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ وہ کشنیر کیا دنیا. جب آپ یہاں جائیں گے تو پوری طبیبہ بند کر انشاءاللہ جائیں گے. بیٹا کشنیر لکھ لیں، کشنیر اور زیرہ سفید. چھوٹی چندن لکھیں، چھوٹی چندن، فلفسا. تو یہ بیٹا باریک پیس لیں. اچھا ایک اور بھی صورت ہے، ان بلڈ پریشر کے مختلف درجات بھی ہیں. اگر پیشاب جل کر آ رہا ہو، ساتھ پیشاب کی قلت ہو جائے، تو اس میں گل سرخ ساتھ لیتے ہیں. گل سرخ لکھے رہے. گل سرخ کسے کہتے ہیں؟ گل سرخ کسے کہتے ہیں بیٹا؟ گلاب کے پھول. اچھا گلاب کے پھول بھی ڈالنے اس میں. بیٹا گلاب کے پھولوں میں اتنی اللہ تعالیٰ نے شفا پائی ہے، اگر پیشاب کسی کا جل کر آتا ہو تو گلاب کے پھولوں کا کعبہ یا گلقند. اچھا اور سننے کسی کو خدا نہ خاصا خون آ رہا ہو، گلقند اور سونف، ایک آدھا کلو گلقند لیجئے، ایک پاؤ سونف لیجئے، اور 2 تولے اس میں لاچیاں ڈال کر معجون بنا لیں. کیا بات ہے، بڑی مزیدار، بہت مزیدار. اس سے خون بھی رک جائے گا، وہ جو دھڑکن دل کی تیز ہو گیا، اختراج قلب وہ بھی ٹھیک ہوگا. کوئی چیز اچھی ہے نا بیٹا، وہ کمال ہے. اچھا یہ چیزیں یہ کھانے سے بلڈ پریشر پر اثر انداز انشاءاللہ وہ نہیں لگا. اور جو قبض ہے وہ آہستہ آہستہ وہ بھی انشاءاللہ دور ہو سکتی ہے، لیکن اس میں اور تبدیلیاں پیدا کرنی پڑتی ہیں. الرجی کا علاج؟ الرجی، اللہ اکبر، یہ سوال تو آپ نے کما. الرجی کی مختلف اسباب ہیں جی. اس کا خون کے اندر غیر طبی مواد جب شامل ہو جاتا ہے نا تو مختلف وہ ترفڑ پیدا ہو جاتے ہیں، وہ اسے چھپاکی بھی کہتے ہیں. تو اس کا نام الرجی ہے. بڑی خارش ہوتی ہے، بندہ ساری رات بیچارہ تڑفتا ہے. تو اس کا علاج جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، الرجی کا علاج بیٹا زیرہ سفید، کشنیر، الائچی سبز اور ریوند اسارا. ریوند اسارا جو مسل ہوتا ہے، جو غیر طبی اندر مواد جمع ہوتا ہے نا بیٹا، وہ ریوند اسارے کا عمل نکال دیتا ہے، بگا دیتا ہے اس کو. تو یہ 10 تولے اور ریوند اسارا 1 تولہ. یہ صبح شام دوپہر شام کھانے سے الرجی انشاءاللہ ختم ہو جانی چاہیے. اور جی کوئی؟ سانس میں رکاوٹ اور خشک کھانسی. سانس میں رکاوٹ تب آتی ہے جب گلے کی نالیوں میں وہ بلغم پھنس جائے تو سانس میں رکاوٹ ہو سکتی ہے. ایک شکل دوسری بھی ہے، وہ اورام ہے. اگر لیور کام نہیں کر رہا تو اورام ورم بن جاتا ہے. تو اورام کی صورت میں بھی سانس کی رکاوٹ بن سکتی ہے. اس کے لیے بیٹا وہی قہوہ بہتر ہے. ملٹھی اور سونف، گل بنفشہ جانتے ہیں نا؟
بس یہی کافی ہے. یہ اللہ کا نام لے کر پلانا شروع کر دیں, وہ بلغم جو جمی ہوگی وہ بھی انشاءاللہ ختم ہونی شروع ہو جائے گی, اور تنگی تنفس بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. ویسے برگ بانسا بھی اس میں ڈال لیں, برگ بانسا لکھ لیں. ہاں, برگ بانسا. دائمی قبض کا آسان علاج بتا دیں, اس کی وجہ سے سر میں درد بھی رہتا ہے. یہ کام مشکل ہے بڑا, دائمی قبض. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں. قبض کی اسباب 3 ہیں, عضلاتی بھی, اعصابی بھی, غدی بھی. یہ غدد کے تحت بھی قبض ہوتی ہے, عضلات کے تحت بھی, اور اعصاب کے تحت بھی قبض ہوتی ہے. اس کا سب سے بہتر جو علاج ہے نا وہ لکھ لیں, لکھیں, بلکہ مصبر لکھیں. آپ کی جانیں بلا الوا کیا بات ہے جی. مصبر لکھیں, اور ریون اسارا لکھ لیں. ریون اسارا, ریون اسارا, عین سواد رے ہے, ریون اسارا لکھ لیا بیٹا. اچھا آگے لکھیں سقمونیاں. یہ تینوں چیزیں بیٹا آپ نے باریک پیس لینی ہیں. یہ تینوں چیزیں, یہ انشاءاللہ اعصابی قبض کے لیے, عضلاتی قبض کے لیے یہ بے شمار بہت بڑا علاج ہے. پیس لی آپ نے, تینوں چیزیں پیس لی. اب اس میں تھوڑا سا پانی ملانا ہے, تو اس کو کھرل کرنا ہے, تھوڑا سا پانی, چند قطرے. جیسے آٹا ہوتا ہے نا, کہ پنجابی میں کہتے ہیں آکرا آٹا, وہ تھوڑا سا پانی. اچھا, یہ تینوں چیزیں اس میں وہ آکرے آٹے کی طرح پھر کھرل کریں, اس کو چنے کے برابر گولیاں بنا لیں. اچھا, یہ ضروری نہیں کہ صبح دوپہر شام کھائیں, ایک گولی کھائیں صبح, ایک دوپہر, ایک شام کھائیں. انشاءاللہ قبض جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے آہستہ آہستہ ختم ہونا. یہ ہر ایک قبض کے لیے بہت بہترین ہے. اس سے مروڑ بھی نہیں پڑے گا. بعض قبض کشا جو ادویات ہیں اس سے مروڑ بھی پڑتے ہیں, لیکن یہ بآسانی سے فراغت بھی ہو جائے گی, اور انشاءاللہ یہ بہت اچھے. اچھا, ایک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں, کیا پتا آج جو کی روٹی مجھے کھلائیں. آٹا گندم کا بھی, جو کا بھی, یہ سب آٹے اندر. سب سے زیادہ جو مروج ہے وہ گندم ہے. بیٹا یاد رکھیے, آج کے بعد تہیا کر لیں کہ آٹے کو گوندنا ہے. ہم غلط کام کر رہے ہیں. آٹے کو ایسا گوندنا ہے کہ پہلے تھوڑا سا پانی ڈالیں, پھر آہستہ آہستہ سے گوندنا شروع کر دیں, اور پانی ڈال دیں. حتیٰ کم از کم میرے خیال کے مطابق آدھے گھنٹے تک آٹا اچھی طرح گوندنا چاہیے. اچھا, آٹا گوند لیا آپ نے, پھر پڑا رہنے دیں. کم از کم 2-3 گھنٹے آٹا پڑا رہے تو اس میں پانی وہ جذب ہو جائے گا. وہ گندم کا جو آٹا ہوگا نا, اس میں پانی جب ہو جائے گا تو پھر آٹا بنے گا. وہ پرانے زمانے کی کہاوت ہے, کسی نے وہ گاؤں کی کہاوت, شاید گاؤں کی پنجابی خورے آپ کو آتی ہے کہ نہیں. آٹا جی انج گنو گے کہاں آوے نا, تو چونج پردے بچ پھنس جاوے کہاں. تو وہ بیٹا جب اس کی روٹی بنے گی نا, انشاءاللہ وہ روٹی رکاوٹ بھی نہیں ڈالے گی, اور وہ ہضوم سے جلدی گزر بھی جائے گی. ہم جو آٹا گوند کرتے ہیں جیسے وہ ستو, جانتے ہیں ستو, وہ ستو ہم گھولتے ہیں نا تو پی جاتے ہیں. آٹا لیا, گھولا, اس کو بس پھلکا پکایا. اور ایک اور بھی بڑی ظلم کرتی ہیں, آٹا گوند کر جب روٹی توے پر ہم ڈال دیا نا تو دسترخوان ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. جتنا وزن ہمارا جسم کا ہوتا ہے پورا لگاتے ہو, بیٹا وہ روٹی کام کی نہیں رہے گی. آٹا پہلے گوندنے کا طریقہ سیکھیں, پڑا رہے, پانی اس کے رگو ریشے میں جذب ہو جائے, اور جب روٹی پکائے نا بیٹا تو پھر ایسے بھر کے پیار ہی پیار ہوتا ہے, وہ پیار کریں کھانی ہے. جب روٹی کو چھنڈے تو توے پر اچھا پھر پوٹوں کے ساتھ یا 10 آہستہ اوپر وزن نہ پڑے. اچھا, یہ تھا آپ کی غذاؤں کے سلسلے مختصر سا خاکہ. کم بھوک لگنے کا اور جسمانی کمزوری کا علاج.
بھوک کے مختلف اسباب ہیں نہ لگنے کے. اس میں ایک بلغم ہوتی ہے. آپ بلغم جانتے ہیں؟ نزلہ، زکام، کھانسی، قومی نشان ہمارا. بلغم کیا ہے؟ بلغم کچے خون کا نام ہے بیٹا. بلغم کیا؟ کچے خون کا نام ہے بلغم. یاد ہو گیا بیٹا؟ اچھا، وہ بلغم اس لیے بن رہا ہے کہ معدے میں وہ ہیٹ نہیں. جب ہم غذا کھاتے ہیں تو ساری غذا پہلے بلغم میں بدلتی ہے. تو جب مزید ہیٹ جب بنتی ہے نا معدے میں، تو کچھ حصہ خون کا بنتا ہے، کچھ حصہ صفرا بنتا ہے، کوئی سودا بنتا ہے، اور کچھ حصہ وہ خارج ہو، کچھ حصہ جزء بدنی بن جاتا ہے. اچھا، جب بلغم بنے گی نا بیٹا تو بھوک جو ہوگی نا وہ کم ہونی شروع ہو جائے گی. اسی طرح جو اگر صفرا زیادہ بن جائے جسم میں، وہ خون میں جذب ہونی شروع ہو جائے تو پھر بھی بھوک کی کمی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور مرض ہے. بعض امراض ایسی ہیں جس کا نام لینا بھی بڑا، وہ جسم میں کھور کی شکل بنتی ہے. اس سے تمام جو اعضاء ہیں، عضلات بھی، اعصاب بھی، غدد بھی، وہ سب میں ضعف پیدا ہو جاتا ہے. تو وہ بندہ بیچارہ میری طرح، میں بھی ایک ہیمو ہوں تو چھوٹا سا سکڑ گیا تو پھر میرا بھی چھوٹا ہو جائے گا سارا، اور بھوک نہیں لگے گی پھر بھی. اس لیے جو طبی رطوبات ہیں ان کا جسم میں اجماع ہونا چاہیے، اور وہ جب ہوگا تو تمام جو قوتیں ہیں نا وہ باہر رہیں گی. معدے کی قوت، عضلات کی قوت، اعصاب کی قوت، غدد کی قوت، یوں سمجھیے دل کی قوت. اور یہ بھی میں آپ کو پڑھا دوں، تمام ہمارا جسم کے 3 حصے ہیں. کتنے حصے ہیں بیٹا؟ کتنے حصے ہیں جسم کے؟ ایک حصہ عضلات، ایک حصہ غدد. عضلات یوں کہہ دیجیے، بس 3 نام ہیں. یہ جال کی طرح پھیلے ہوئے ہیں تمام جسم میں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعصاب. اچھا، اعصاب یہ پوری سلطنت ہے جسم کی. اچھا، اعصاب کا جو مرکز و محور ہے نا، اعصاب کا مرکزی مقام وہ ہے دماغ. وہ کیا ہے بیٹا؟ تمام اعصاب کا مرکز کون سی جگہ؟ دماغ. اچھا، رنگت کے لحاظ سے اس کا رنگ سفید ہے. رنگت کے اس کا رنگ کیا ہے؟ سفید. یہ سردی، جو سردی ہوتی ہے نا، سردی، اسے ہم کہتے ہیں اعصابی تاریخ کا اس کا جسم مطلب، یعنی اس کا غلبہ ہو جائے گا جسم پر. بار یہ تو آگے کام ہے. اس طرح سبق، تمام اعصاب کا مرکز کون سی جگہ ہے؟ اچھا، اس طرح غدد ہیں. تمام جسم میں غدد پھیلے ہوئے ہیں، تمام جسم میں. اچھا، تمام غدد کا مرکز و محور جگر ہے. اچھا، اسی طرح بیٹا عضلات ہیں. جیسے اعصاب جسم میں، جیسے غدد میں، اسی طرح عضلات ہیں. تمام عضلات، تمام یعنی سر سے لے کر پاؤں تک، تمام عضلات کا جو مرکز و محور ہے وہ ہے دل. کون سی جگہ بیٹا؟ اچھا، اب سمجھیے، دل، دماغ، جگر، یہ تمام انہیں کہتے ہیں اعضائے رئیسہ. انہیں کیا کہتے ہیں؟ اعضائے رئیسہ. اچھا، بیماری کیا ہے؟ ایک حالت ہوگی جسم کی، دوسری نہیں ہو سکتی. جسم کی حالت ایک ہوگی، دوسری نہیں ہو سکتی. اچھا، یہ ہو سکتا ہے کہ رات بھی ہو اور دن بھی ہو، گرمی بھی ہو اور سردی بھی ہو، خشکی بھی ہو، تری بھی ہو. اچھا، اسی طرح جسم میں ایک وقت میں ایک ہی مزاج ہوگا. اگر جسم میں گرمی آئے تو سردی نہیں، اگر سردی آئے تو گرمی نہیں، اگر خشکی آئے تو تری نہیں، اگر تری آئے تو خشکی نہیں. ایک ہی حالت ہوگی. اچھا، اسے ہم کہتے ہیں مزاج. ہم نے اس کو بدلنا ہے. اچھا، تمام جو ہے نا سردی وہ اعصابی نظام ہوگا.
بھئی جسم میں سردی ہوگی جی، اعصاب کا غلبہ ہو گیا. اعصاب رنگت کے لحاظ سے بھی یہ سفید ہے. رنگت کے لحاظ سے اعصاب کیا ہے؟ سفید. اچھا اسی طرح دل کا رنگ کیا ہے؟ سرخ. اچھا جو سرخ ہے نا اس میں طاقت ہے، اور جو سفید ہے اس میں کمزوری ہے. یہ تو صحیح بات ہے. اچھا جب سرخ اور سفید، جگر کا کیا ہے جی؟ وہ صفرا ہے. وہ رنگت کے لحاظ سے وہ صفرا کا رنگ ہوگا پیلا. اچھا اب آپ کے سامنے نکھر کر بیماری سامنے آ جائے گی. اچھا جب جسم کا کسی کا جسم دیکھیں اس کا رنگ مثلا جو لقوہ ہے، فالج ہے، راش ہے، بندہ کامتا ہے. اللہ کے ڈر سے نہیں، وہ بیماری ہے نا، کئی بندے کامتے، اللہ معاف کرے. یہ تمام بیٹا اعصابی امراض ہیں. راشا، لقوہ، فالج. اس کا مطلب ہے کہ وہ فالج کا جو ڈاکٹر تو علاج کرتے ہیں نا مقامی کسی علامت کا، ہم چاہتے ہیں کہ جو مرکز و محور دماغ ہے اسے بدلا جائے، اس کا علاج کیا جائے. اسی طرح غدد کا ہے. جب غدد میں بگاڑ پیدا ہوگا تو پھر کیا رنگ بنے گا؟ زرد. اسے کیا کہتے ہیں؟ جسے یرکان ہو گیا. اچھا جگر کا زرد رنگ اس لیے ہو گیا کہ خون میں وہ چلے گیا، کوئی صفرا چلے گی تو وہ سارے جسم میں سرایت کر گئی تو رنگ ہو جائے گا زرد. اس کا اللہ کے خوف سے نہیں ہے. رنگ جب زرد ہوگا تو پھر کیا بن جائے گا؟ جرکان. جگر خراب ہو جائے گا. اب ہم نے غدد کا علاج نہیں کرنا، مرکز کا علاج کرنا ہے. اور یاد رکھیے کہ جگر کے تحت مثانے کا نظام یہ بھی جگر کے تحت ہے، گردوں کا نظام بھی جگر کے تحت ہے. یہ سارے نظام ہے نا جو غدد کے، جہاں جہاں غدد کے، ان کا مرکز و محور جگر ہے. آگے چلیے، جگر عضلات بھی ہوگا، غدد بھی ہوگا. یہ یوں سمجھیے کہ ترائے بادشاہ ہیں ہمارے جسم کے، ترائے شہنشاہ: دل، دماغ اور کیا؟ جگر. اگر یہ اعتدال پر یہ نظام قائم ہے، یعنی اعتدال کا نام صحت ہے، اور جب میں کسی میں تیزی پیدا ہو جائے گی یا سستی پیدا ہو جائے گی اس کا نام مرض ہوگا. اور تیزی اور سستی اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے. پھر لوٹتے ہیں واعضا. مثلا جگر کے لیے ہم گوشت کھاتے جا رہے ہیں، بہت مرچیں کھا رہے ہیں، اچار جی بڑا پسند ہے جی، بڑا گوشت بڑا پسند ہے. یہ تو وہ آہستہ آہستہ جگر میں غیر طبی ہیٹ اپ ہو جائے گا تو پھر وہ جرکان بن جائے گا. اچھا بساؤ کا بیٹا چائے جو ہے نا، چائے، اچھا چائے کا بیٹا طریقہ یہ سن لیں. پانی ابال لیں، اس میں اگر جگر خراب ہے تو چائے سے علاج کر لے. الائچی سبز، سونف، گل سرخ اس میں ڈال لیں، وہ پانی میں ابال لیں، پھر دودھ ڈال لیں پانی. میں چائے سے بھی علاج کرتا ہوں کئیوں مختلف امراض کے، چائے سے علاج. اچھا وہ ابل جائے گا، اس میں الائچی سبز تو لازمی ہے. اگر حرارت غیر طبی ہیٹ ہے نا تو الائچی سبز ضروری ہے. وہ دل کے لیے بھی بہتر ہے، دھڑکن کے لیے بہتر ہے، مفرغ قلب بھی ہے. تو پانی میں الائچی سبز اچھی طرح ابال لیں، ابل جائے سونف ڈال لیں، الائچی سبز سونف ڈالیں. جب ابل جائے تو دودھ ڈال لیں، تو پتی ڈال کر اوپر بند کر دیں، پتی کو نہ ابلنے دیں. وہ دم، کیا دم کہتے ہیں؟ دم، ایک تو دم ہوتا ہے نا، ایسا دم کہتے ہیں، وہ نہیں، اوپر دم دینا ہے. تو دم دے کر رکھیں، 2 منٹ صبر کر دیں. وہ جو چائے ہوگی نا کیا مزیدار بنے گی، وہ اس کا نقصان نہیں. جو ہم چائے پکاتے ہیں نا خیر سے بیٹا، نیچی آگ جلا کر ابال کر چائے کو، یہ چائے یہ کڑ رہی ہے، یہ ہم نے خوب اسے کاٹنا بیٹا. وہ اس کے جو اثرات ہیں وہ بخارات بن کر اڑ جاتے ہیں، باقی تو زہر رہ گیا. وہ چائے غلط ہوگی. اگر چائے آپ پیئیں گے تو معدہ خراب ہو جائے گا، جگر خراب ہو جائے گا، بھوک بھی بند ہو جائے گی،
پہلے کلو کو یاد رکھیں، پھر واشربو ہے. خالی میرے چائے اسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں خالی میرے چائے؟ آپ کی کہاں کیا کہتے ہیں؟ ہاں خالی میرے چائے کہتے ہیں بد ٹی، بد ٹی کہتے ہیں نا کیا؟ وہ بد ٹی ہے واقعی. تو اس سے بیٹا بچیں. اگر بچیں گی تو آپ کا میدا فار رہے گا انشاءاللہ. تو جو چائے جس طریقے کی میں بتا رہا ہوں اس طریقے کی چائے پئیں. اس کے علاوہ میں نے آپ کا کافی وقت لیا، آپ نے بھی مجھے نہیں اٹھنے دیا، تو ابھی تو بہت کام ہے. ابھی منزل بہت آگے ہے. ابھی بیٹا بہت کوئی سیکھنا ہے. انشاءاللہ ان کا تعاون میں شکریہ ادا کرتا ہوں محترمہ یاسمین صاحبہ کا. یہ بیٹا آپ کی صحت کے لیے یہ بھی فکر مند ہے. منور صاحب کا بھی بات ہی کیا ہے. اور فوزیہ صاحبہ تو ماشاءاللہ جی وہ انہوں نے اپنی زندگی کے تمام لمحات جو ہے نا وہ وقف کر دیے ہیں اسلام کی سرفرازی کے لیے. میں آخر میں اپنی بہنوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور بیٹا پھر واپس لوٹتا ہوں، اللہ سے پھر دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمیں شعور زندگی سے آشنا کر دے. اے اللہ ہمیں ایسا فہم ادراک دے کہ ہم وفی انفسکم، ہم اپنے آپ کو تو سمجھ سکیں. اے اللہ ہمیں اپنے وہ پیغام دیا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، وفی انفسکم افلا. تو بیٹا یہ اپنے دل میں جگہ دیں. بیٹا اپنے جگہ میں آئے دل دے. یہ جگہ دے دی اپنے دل میں. وفی انفسکم، یہ کام آپ نے کرنا ہے بیٹا، آپ نے کام کرنا ہے. جی آج کے بعد میں نہ سنوں کہ کوئی بیٹی بیمار ہو گئی ہے، میں نہ سن سکوں کہ بیٹی جامعہ خدا میں پڑھ کر وہ بیمار ہے. کوئی بیماری نہیں بیٹا، بیماری خود پیدا کرنی ہے. اور جب بیماری پیدا ہوتی علاج آپ نے انشاءاللہ خود کرنا ہے. تو ہم اللہ سے درخواست کر رہے ہیں اے اللہ ہمیں فہم و ادراک عطا فرما، ہمیں عقل سلیم عطا فرما. ہمارے دکھوں کو، ہمارے روگوں کو، ہماری جسمانی بیماریوں کو، ہماری روحانی بیماریوں کو، اے کائنات کے پروردگار، اے دلوں کی دعائیں سننے والے اللہ، اے رگ حیات سے قریب اللہ، ہم تجھ سے فریاد کر رہے ہیں. اے اللہ ہماری کوششوں کو شرف قبولیت سے نواز دے. جن بہنوں نے یہ کام کا آغاز کیا ان کی محنت کو قبول فرما کر ان بچیوں کی صحتوں کو تادم واپسی اللہ کریم ہمیں سب کو، یہ ہم جانتے ہیں لا شفا الا شفاؤ کا. اے اللہ یہ تیرے پیغمبر کی تیرے دربار میں فریاد ہے، وہی فریاد ہم تجھ سے کر رہے ہیں. اے اللہ لا شفا الا شفاؤ کا، شفاء لا یغادر سقما. آپ بھی کہیں شفاء لا یغادر سقما. اے اللہ ہمیں ایسی شفا عطا فرما دے کہ کوئی سقم نہ باقی رہ جائے. لا یغادر سقما. اے اللہ ہمارے جسموں کو، ہمارے دل کی دنیا کو ایسی شفا عطا فرما کہ لا یغادر سقما، اللہ کوئی سقم ہی نہ باقی رہ جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. کافی سارے سوال وقت کی قلت کے باعث رہ گئے، تو ایک نمبر نوٹ کر لیجئے، اس پہ آپ رابطہ کر کے آپ اپنی تشنگی جو رہ گئی ہے اس کو آپ کمپلیٹ کر سکتی ہیں. جی نمبر نوٹ کیجئے. 0300 4677 977 0300 4677 977. آخر میں ہم حکیم صاحب کے تہہ دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور اتنی دور سے ہمیں یہ ساری باتیں اور ان تمام چیزوں سے مستفید کیا. اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے.
اور تادیر ان کا سایہ ہمارے اوپر سلامت رہے اور یہ اسی طرح اپنی حکمت سے لوگوں کو استفادہ دے سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک